بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، میں چاہتا ہوں کیونکہ میں نے بھی جب یہ قرآن مجید میں یہ دعا پڑھی اور سیکھی، یہ ایکچولی موسیٰ علیہ السلام سے یہ ان کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے کام کو آسان بنا دے، واحلل عقدۃ من لسانی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی زبان میں لکنت تھی، اور وہ واقعہ سب کو یاد ہوگا کہ فرعون کے دربار میں کیسے آپ جب ایک شیرخوار بچے تھے، کیونکہ فرعون جاننا چاہتا تھا کہ ان میں سے کون سا بچہ ہے جو نبی ہوگا اور جو میری سلطنت کو ختم کرے گا۔ تو وہ واقعہ سب کو یاد ہوگا کہ آپ نے اس جلتے ہوئے انگارے کو اٹھا کے آپ نے منہ میں رکھا اور آپ کی زبان اس سے زخمی ہوئی، تو آپ کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی۔ تو واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی لکنت کو کھول دے، ویسر لی امری، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے اور میرے کام کو آسان بنا دے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے اور تاکہ یہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ تو یہ بہت ہی بیوٹیفل آیت ہے قرآن مجید کی، میں چاہتا ہوں آپ لوگ بھی اس کو یاد کریں، اور جب بھی کبھی کوئی بات اللہ کی ہو یا کوئی بھی آپ لوگ کہیں بات کرنی ہو، آپ کو کہیں کوئی پریزنٹیشن دینی ہو، کہیں کوئی اسپیچ دینی ہو، تو آپ یہ بہت ہی اچھی دعا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تو اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے اور میرے لیے اس کام کو آسان بنا دے، جو بھی کام درپیش ہے، اور میری زبان کی لکنت کھول دے تاکہ لوگ میری اس بات کو سمجھ سکیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین و سامعین، ہم نے اس سے پہلے بات کی تھی اللہ سے توفیق کی، جو کہ بہت ضروری چیز ہے، اور اللہ کی توفیق کے بعد ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے پتہ نہیں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کو یہ رمضان اس سال میسر نہیں آیا ہوگا، وہ اس دار فانی سے کوچ کر چکے ہوں گے، اللہ کے پاس جا چکے ہوں گے۔ تو یہ بہت ہی اللہ کی طرف سے، کیونکہ پہلا عشرہ ہے، رحمت کا عشرہ ہے، رحم کا عشرہ ہے، تو اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑی عنایت ہے، اس کا یہ کرم ہے، اس کا ایک فضل ہے۔ ویسے تو آپ کو اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے کلام کی ابتدائی ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، قرآن مجید کی پہلی آیت ہی ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مگر یہ چونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور پہلے عشرے کو، اور یہ جانا ہم نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے کہ یہ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ گناہگار ہونا یہ کوئی اتنی بدنصیبی کی بات نہیں ہے۔ بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ وہ رحمان اور رحیم اور غفور الرحیم، اور جس نے رمضان کے مہینے میں عطا کیے اور یہ پہلا عشرہ عطا کیا، اس کے باوجود ہم اللہ سے توبہ نہ کر سکیں اور گناہگاری مر جائیں، میرے خیال ہے یہ بہت بدنصیبی کی بات ہے۔ اچھا جی، تو اب آئیے، بطور ایک اسٹوڈنٹ میں بھی، جیسے میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ میں نے کبھی اپنے آپ کو اسکالر نہیں کہا، میں ایک بہت ہی مائنر سا، ٹائنی، چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہوں قرآن مجید کا، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی آیات کو پڑھ کے، سمجھ کے اور اس پہ عمل کرنے کی، ظاہر سی بات ہے اس میں بھول چوک ہوتی ہے، کمی رہتی ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا گو رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، تو رمضان سے متعلق جو آیت ہے، ویسے تو ہم سب کو پتہ ہے، پوری امت مسلمہ کو پتہ ہے کہ جب رمضان آتے ہیں تو ہم روزہ رکھتے ہیں، لیکن کون سی آیت ہے قرآن مجید کی، میں آپ لوگوں سے بھی پوچھتا ہوں، آپ لوگ سوچئے گا اس کو، اور چلیے میں بہت زیادہ وقت آپ اس میں نہیں لگاتا، کیونکہ میں نے دیکھی ہے قرآن مجید میں اور یاد کی ہوئی آیت، یہ سورہ بقرہ کی 183 آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھے گئے یا فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب یہ یعنی جو اس آیت کی روح سے، اور اس آیت کی روح سے بھی، اور اس آیت کی جو روح ہے، اسپرٹ ہے، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو،
یا قرآن مجید میں there are almost 98 times Allah is actually addressing to ایمان والے, oh you people who believe. تو جہاں جہاں, اور ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ, مگر یہ وہ دولت ہے جو ہمیں پیدائش سے ہی نصیب ہو گئی. تو کبھی کبھی ہوتا ہے بعض اوقات بہت ساری چیزیں اگر ہمیں فار گرانٹیڈ مل جائے, اس کے لیے ہم اتنی تگ و دور نہ کریں, محنت نہ کریں, تو پھر ہمیں ان کی قدر اس طرح نہیں کرتے. تو شاید مجھ سمیت ہمیں اپنے مذہب کی, اپنے دین کی, اس کتاب کی اس طرح قدر نہیں ہے. اور قدر تو ہم کیا, کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ایک شکوہ ہے کہ لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی, تو ہم نے صحیح معنوں میں اللہ کی قدر نہیں کی. آئیے ہم کوشش کرتے ہیں اس مہینے میں صحیح طرح سے اللہ کی کتاب کی قدر کریں گے. تو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, تم پر روزے کتب علیکم الصیام, جو ہم روزے رکھتے ہیں, یہ سورہ بقرہ کی 183 آیت کی روشنی میں رکھتے ہیں کہ تم پر روزے لکھے گئے, فرض کیے گئے, کما کتب علی الذین من قبلکم, اور یہ امت محمدی پہ پہلی دفعہ فرض نہیں ہوئے, اس سے پہلے بھی جتنی امتیں آئیں ان پہ بھی فرض تھے روزے. لعلکم, لیکن اس کی بنیادی جو مقصد ہے, اس کی جو روح ہے, اس کی جو آبجیکٹو ہے, موٹو ہے, لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اگر روزہ رکھ کے ہمیں تقوی حاصل ہو رہا ہے, and what is تقوی؟ عام طور پہ اس کے معنی اگر آپ دیکھیں قرآن مجید میں تو خوف خدا ہے, جو کہ کسی حد تک بالکل ٹھیک ہے, لیکن خوف کے لیے قرآن مجید میں ایک الگ ورڈ ہے, وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, کہ جو اللہ کے اولیاء اللہ ہیں ان پہ نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی رنج ہوتا ہے. تو واٹ از تقوی؟ تو تقوی کا مطلب ہے کہ اللہ سے کانشیس رہنا, اللہ سے محتاط رہنا, اللہ کو ہر وقت حاضر و ناظر جاننا, گمان کرنا. جیسے کہ ہم انسان چاہے کوئی بھی کوئی بیڈ ہیبٹس میں بھی ہو, اگر مثال لے لیں کہ ہم اگر کوئی ہم میں سے کوئی سگریٹ بھی پیتا ہے, تو وہ کم از کم اپنے اپنے بھائیوں کے سامنے, اپنے پیرنٹس کے سامنے کبھی وہ سگریٹ نہیں پیے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک کانشیسنس کا تقاضا ہے, ایک احتیاط کا تقاضا ہے کہ نہیں, ان کے سامنے ہم بیٹھ کے حرکت نہیں کر سکتے. تو ایسے ہی اگر میں تقوی کو سمجھ پایا, جتنا میں سمجھ پایا کہ اللہ سے ہم محتاط رہیں گے, اللہ سے ہر وقت کانشیس رہیں گے, اللہ کو ہر وقت حاضر و ناظر گمان کریں گے, تو پھر جیسے ہم یہ چھوٹی چھوٹی اپنی بری ہیبٹس اپنے بڑوں کے سامنے نہیں کر پاتے, تو کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ کے ہوتے ہوئے ان چیزوں کا ارتکاب کریں. تو آئیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس آیت کو ہم پڑھیں گے بھی, سمجھیں گے, عمل کریں گے, اور ایکچولی جو روزے کا اصل مقصد ہے کہ ہمارے اندر اللہ کی ذات عالی سے کانشیسنس پیدا ہو. اپنا بہت خیال رکھیے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.